سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 132 تا 140 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں قوم عاد کا ذکر شروع ہوا تھا۔ قرآن نے ان کی دو بڑی برائیاں خرابیاں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اپنے ماتحتوں کی گرفت کرتے ہیں تو سختی سے پیش آتے ہیں، اس میں نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ دوسری ان کی بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بلا ضرورت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت نقل کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے ہر نفقہ خرچہ وہ اللہ کے راستے میں شمار ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ تعمیرات میں پیسہ اڑانا شروع کر دے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ انسان کا جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، ان کل بناء وبال علی ابن آدم، کہ ہر انسان جب تعمیراتی کام شروع کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال کا ذریعہ ہے، الا مالا الا مالا الا مالا، البتہ یہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، یعنی ضرورت کا گھر ہے اس کے لیے، تقابل کے لیے تسلسل سے گھر بناتے چلے جانا یا اس کو اونچا کرتے چلے جانا اور اس میں لوگوں سے تفاخر مقابلہ، پھر افراد سے یہ قوموں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قرب قیامت میں وہ لوگ جن کا اہانت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ حدیث میں ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں چلنے والے تھے، بکریاں چرانے والے تھے اور برہنہ بدن والے لوگ تھے، فقر و فاقے میں مبتلا تھے، یتطاولون فی البنیان، زمانہ ایسا گردش میں آئے گا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں، اپنی عمارت کی بلندی میں دوسروں سے مقابلہ کرنے لگیں گے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد قیامت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج افراد میں بھی یہ سلسلہ ہے اور اقوام میں بھی ہے۔ آج سے آپ 60-70 سال پہلے عربوں کے حالات دیکھ لیں اور آج کے حالات دیکھ لیں۔ اگر آپ 1920 کی تصویریں نکالیں، انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں، تو آپ کو بالکل چٹین میدان نظر آئیں گے، اور عمارات کی آج کی تصویر نکال کر دیکھ لیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ جب تصور نہیں تھا اس بات کا کہ وہاں کوئی تقابل پیدا ہوگا، انتہائی فقر و فاقے کی کیفیت گزری ہے وہاں۔ ہندوستان سے، حیدرآباد سے امداد جاتی رہی ہے، اب جو ممالک ہیں وہاں امداد جاتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے، وہ حالات بدلنا پھر حرص اور ہوس کا مجموعہ بن کر ایسا طاری ہوا کہ اس سے پوری امت کو نقصان ہوا، افراد میں ہو یا قوموں میں ہو۔ افراد کو جب نوازا جاتا ہے تو اس کی ترتیب ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ان کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ذاتی گھر بنائیں، وہ قرضے پکڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا گھر ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فقہاء نے آج سے صدیوں پہلے کرائے کے مسائل، احکامات بیان کیے ہیں، تو اسی لیے ہیں کہ جس بندے کی پہنچ نہیں ہے وہ نہ لے اپنا گھر، کرائے پہ زندگی گزارے۔ سب سے اہم ترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان بالغ ہو، مال دے، سب سے پہلی کوشش اس کی ہو کہ وہ نکاح کرے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری، اس کی خوراک عمدہ ہو، کھانے پر توجہ دے،
حدیث میں ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور سے زیادہ اچھا ہے۔ باقی خیر تو سب میں ہے، کہ جو طاقتور ہے، قوت والا ہے، رات کو اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ 4 نوافل میں 1 گھنٹہ لگائے اور 3 پارے پڑھے، تو اس کے لیے کم از کم ٹانگوں میں اتنی جان تو ہونی چاہیے کہ 1 گھنٹہ کھڑا بھی رہ سکے۔ قوی سے مراد موٹا ہونا نہیں ہے، طاقتور ہونا، چست ہونا، یہ مراد ہے۔ اگر ٹانگوں میں طاقت ہی نہ ہو یا فارمی خوراک پہ چلتا ہے تو وہ تو کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں تراویح میں بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی گر جاتا ہے، تو یہ سارے خوراک کے اثرات ہیں۔ ورنہ قوی آدمی کھڑا رہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کھڑے ہوتے، پاؤں پر ورم آ جاتا، اور پاؤں پہ ورم یہ اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے۔ جب بندہ حرم جاتا ہے، جب حج عمرے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پیدل چلنا تسلسل کے ساتھ، پھر رات کو قیام اللیل کے لیے 2-2 گھنٹے جا کر لوگ کھڑے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد جا کر تھوڑے سے پاؤں پھولتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے رات کو نوافل پڑھے، تیسرے دن جا کر پتہ چلا کہ تھوڑے سے پاؤں پھول گئے۔ تو آپ سوچیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا طویل ہوگا کہ جس میں رات کو پاؤں پھول جاتے تھے، کتنا طویل قیام ہوگا۔ تو خوراک عمدہ ہو، عمدہ سے مراد یہ جو ہمارے زمانے کے پیزے اور یہ چیزیں ہیں یہ نہیں ہے۔ عمدہ سے مراد وہ ہے کہ جو طب کے لحاظ سے اچھی خوراک شمار ہوتی ہو، یعنی دیسی چیزیں ہوں، وہ خوراک کا حصہ ہوں، اور اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھا جائے کہ انبیاء نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ ساری کی ساری عمدہ ہیں۔ انبیاء کی جتنی چیزیں خوراک کا حصہ رہیں وہ عمدہ ہیں، صحت مند بنانے والی ہیں، نقصان سے پاک ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی جب کوئی چیز لائی جاتی تو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک پوچھ نہیں لیتے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھتے، پھر اس کے بعد، یعنی کہ جو سامنے آ گیا اس کو اٹھا کر کھائے جا رہے ہیں، بس منہ کا چٹکارا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جسم بڑا پھولا پھولا سا نظر آئے، لیکن قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز، تحصیل علم کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو علم کو بڑھانے کے جو ذرائع ہیں، علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں، ان میں مال خرچ کرے۔ اپنے لیے تعلیم پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اس زمانے میں اساتذہ ہیں جو پڑھانے والے ہوں، ان کو متعین کرے، کتابیں خریدے، اپنی تعلیم کے اخراجات اس سے پورے کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہو، اپنی سواری کا انتظام کرے، اپنی وسعت کے مطابق سواری اچھی رکھے۔ اور 5ویں نمبر پر جا کر اگر بہت زیادہ پیسے بچ گئے ہیں تو گھر خرید لیں۔ یہ ترتیب ہو، اس سے انتہائی پرسکون زندگی گزرے گی۔ باقی اولاد کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں جو لکھا ہے ان کو مل جائے گا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں مرتے، بالکل کنگال ہو کر چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ غالباً البدایہ والنہایہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے نے آ کر ان سے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ خاندان کے اعتبار سے ان کی بیوی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور بادشاہ کی بہن تھی، بادشاہ کی ہی بیوی تھی، تینوں نسبتیں تھیں، کیونکہ شام بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک یہ اس کے بھائی تھے، فاطمہ جو ان کی بیوی تھی اس کے بھائی تھے، یہ بادشاہ تھے۔ اور پھر عبد الملک بن مروان وہ بھی بادشاہ تھا، مروان بن حکم دادا بھی بادشاہ۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا
ان کے سالوں نے کہا کہ جی ہمارے بھانجوں کے لیے کچھ چھوڑیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کیا ہے کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے تعلیم اور تربیت چھوڑی، تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی دی ہے۔ اور ان کی جو سالے تھے ان کا جب انتقال ہوا ان کی کیفیت الگ، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا۔ حالانکہ ہمارے زمانے کے جو حکمران ہیں اس طرح کے لوگ نہیں تھے، ان سے تو بہت قدرے بہتر لوگ تھے، لیکن اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جو مشیر تھے رجاء بن حیوہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وصیت کی کہ میں نے زندگی میں کبھی ظلم کسی پر نہیں کیا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ملک کا بادشاہ ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ اگر 10 طالب علم بندے کے پاس پڑھتے ہوں، ان میں سے کہیں نہ کہیں بندہ غلطی کر جاتا ہے، کسی کو تھپڑ اضافی لگ گیا، کسی کو۔ فرمایا کہ میں نے زندگی میں ظلم کبھی نہیں کیا، تجھے قسم ہے جب مجھے قبر میں اتارے تو میرے چہرے کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا کہ میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ رجاء بن حیوہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو قبر میں اتارا تو میں نیچے اترا اور میں نے ان کے چہرے سے یوں کپڑا کھولا، میں نے دیکھا کہ انہا فلقۃ القمر، کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے آسمان سے زمین پر آ گیا، ایسے چمک رہا چہرہ۔ تو انہوں نے بھی اولاد چھوڑی، ان کے سالے نے بھی اولاد چھوڑی، ہشام یا ولید کا ذکر تھا۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے بعد جب وہاں میں گیا تو جہاد کے لیے جب اعلان کیا گیا، خوبصورت جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں 100 گھوڑے دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی اولاد کے لیے جو چھوڑا تھا، بعض میں 6 بعض میں 12 دراہم کا ہے، یعنی آپ یوں سمجھو 2 وقت کا کھانا، یہ اولاد کے لیے کل ترکہ چھوڑا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا ایک خوبصورت سا جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں 100 گھوڑے دوں گا۔ تو یہ ساتھ والوں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا یہ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا بیٹا ہے، اس کو باپ نے علم اور ادب کی تعلیم دی تھی۔ کہا دوسرا بیٹا ایک اسی شکل کا نوجوان کھڑا ہوا، پھر اس نے کہا کہ میں دوں گا، اس نے کہا کہ یہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے۔ کہتے ہم باہر نکلے تو ایک بندہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، پیر کٹا ہوا تھا، وہ لوگوں سے روٹی مانگ رہا تھا، ایک روٹی کوئی دے دے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا یہ اس بادشاہ کا بیٹا ہے، عمر بن عبدالعزیز کے سالے کا، کہ جس کے باپ نے 12 لاکھ دینار چھوڑے تھے، 12 لاکھ دینار سونے کے۔ ان لوگوں نے جوئے میں، شرابوں میں، زنا میں دیت دے کر قتل کیا، دیت دے دی، پیسے بھرے، اس میں اپنا سارا مال ضائع کیا، آج ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو اولاد کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے تعلیم اور تربیت، جائیداد بنانا ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اصول اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا وہ انتہائی پرسکون زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے اپنی آسانی راحت کے لیے خرچ کرے اور زندگی کے دن گزار۔ جب یہ تقابل کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ قیامت تک قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، لگا رہے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پھر اسی سے حرص پیدا ہوتی ہے، اسی سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس قوم کی ایک بڑی بیماری تھی جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس رب سے کہ جس نے پہنچایا ہے تم تک اس چیز کو جس کو تم جانتے ہو، کہ امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، اس رب نے تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے، ضرورت کے لیے چوپائے دیے ہیں، جانور دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جنات و عیون، چشمے بھی دیے ہیں، باغات بھی دیے ہیں، زندگی بہترین گزر رہی ہے۔ یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کر چھوڑنا یہ کس لیے ہے؟ اس کا آپس میں تقابل کیوں ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے تم پر ڈرتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ 2 جرم ایسے ہیں
کہ اس کی وجہ سے نصیحت کرنے والا انسان کو برا لگتا ہے۔ ایک ماتحتوں کے ساتھ سختی کرنا، دوسرا تقابل فی البنیان کہ اس کا گھر ایسا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے انسان اپنی رہائش کی جگہ، اللہ نے وسعت دی ہے گھر بنائے، کشادہ گھر کو حدیث میں نعمت بھی کہا گیا ہے، لیکن جس کے پاس وسعت ہے اپنے لیے بنا لے ہے اس میں۔ لیکن اگر وہ اس لیے بناتا ہے کہ لوگ کہیں واہ کیا گھر بنایا ہے، تو یہی نعمت اس کے لیے سوال کا ذریعہ بن جائے گی۔ اپنی راحت کے لیے بنائے، اللہ نے وسعت دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، بڑا گھر بنا کر رہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تقابل فی البنیان، تفاخر فی البنیان، یہ انسان کے دل کو سخت کر کے نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے دور کر دیتی ہے، اس کو مزہ نہیں آتا، پھر ایسی باتیں ہیں بس ہونے دیں۔ جیسے انہوں نے کہا برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنیں، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، ایسا ہوگا کچھ نہیں۔ کون سا عذاب؟ ہمیں عذاب آ کر کچھ کہے گا؟ ہم اتنے موٹے طاقتور لمبے چوڑے لوگ ہیں، ہمیں عذاب کچھ کہے گا؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، انہوں نے نبی کو جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بے شک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کہ جب اتنی قوت طاقت والی قوم اس کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، تو بندہ جب نافرمانی پر آتا ہے تو اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ اس کو موت نہیں دے سکتے؟ جب اتنی طاقتور قوم تھی کہ جو پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پھر ان سے گھر بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر، ان کا نام و نشان مٹ گیا تو ہمارا نام کون لے گا؟ تو اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن نے یہ جو مضامین بیان کیے ہیں، انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچے۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اپنے دل میں سوچے کہ اپنے پردادا کا نام اس نے کب لیا تھا؟ یہاں زندہ لوگ بیٹھے ہوئے، دادا کا نام کب لیا تھا؟ میرے ایک دادا تھے، اور ہمارے جو دادا ہیں انہوں نے ہمارے لیے کہ میری نسل محفوظ رہے کیا کچھ کیا ہوگا، کہ میری نسل، ہم انہی کی نسل ہیں، ہم نے کبھی ان کا نام لیا؟ 100-150 سال کے بعد اسی طرح ہم بھی گئے، ہماری پچھلی جو نسل آنے والی ہے، پوتے پڑ پوتے، وہ یاد نہیں کریں گے کہ ہمارے پردادا اور دادا ہوا کرتے تھے۔ یہ زندگی اسی طرح گزرے گی۔ کامیاب شخص وہ ہے اس 4 دن کی زندگی میں اس دائمی زندگی کا سامان کر جائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث میں ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو دبا لے اور موت کے بعد کی تیاری کر لے، اس میں کا بڑا سمجھدار آدمی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب غالب ہے، مہربان ہے، بندوں کو چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن اپنی صفت رحمت کی وجہ سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔